کائنات نے اپنی پاک اور سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے ایک اس بات کا ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی کہ حضور کی محبت میں، حضور کے عزت و توقیر کے لیے اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان قربان کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن پاک میں واضح رب کائنات نے فرمایا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ جن کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کے ماں جان کا نام ام رومان ہے۔ ان کا نکاح ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں یہ مدینہ منورہ کے اندر شوال 2 ہجری میں تشریف لائیں۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی، اور بے شمار احادیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بیان فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ آپ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سوریت کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ سوریت یہ عرب کی ایک بڑی من پسند مرغوب غذا ہے، کھانا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں نقل ہے کہ حضرت سیدنا عری بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، ان کے بارے میں برا بھلا کہا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، او گالی دیے ہوئے بدکار، کہ جس نے عائشہ صدیقہ کو گالی دی یا ان کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گالی دی اور کہا کہ اے بدکار، خاموش ہو جا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ آپ کی پیاری بیوی کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے۔
وہ تو جنت میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بڑی شان والی ہیں، رب کائنات نے آپ کو بڑی شان، بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن کچھ بدبخت جو خود کو مومن تو کہتے ہیں لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بکواس بھی کرتے ہیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی شان کو بیان فرمایا۔ واقعہ عفق کا ذکر کرتے ہوئے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل اسی واقعہ عفق کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں بھی عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں سفر پر جانا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اندازی کرتے، تو اس قرآن اندازی میں جس زوجہ کا نام نکلتا میرے آقا اس کو سفر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جانے لگے تو جب قرآن اندازی کی کہ کس زوجہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں تو اس قرآن اندازی میں میری اور آپ کی پیاری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لیا اور ان کی سواری کا بندوبست ایک اونٹنی پر کجاوے میں کیا گیا۔ اس کجاوے کو اچھے طریقے سے باپردہ کیا گیا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نہ پڑے، کیونکہ 5 ہجری میں یہ غزوہ بنی المصطلق پیش آیا اور اس سے پہلے آیت حجاب نازل ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس کجاوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہوتی اور اس کجاوے کو اٹھا کر ایک اونٹنی کے اوپر رکھ دیا جاتا اور اس کجاوے کو رسیوں کے ساتھ اونٹنی پر باندھ دیا جاتا، اس کجاوے پر بیٹھی رہتی، اور جب کہیں قیام کرنا ہوتا تو اس کجاوے کو باپردہ انداز سے اتار کے نیچے رکھا جاتا۔ اب یہ پورا واقعہ عفق کس طرح ہے، اس کو حدیث سے عفق بھی بولتے ہیں۔ عفق کا مطلب ہے بہت بڑا جھوٹ، بہتان۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس زبان سے ہی سنی۔ مدارج نبوت کے اندر یہ نقل ہے، اور بھی کتب احادیث میں یہ حدیث عفق موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ایک راستے پر ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا۔ چنانچہ میرا جو کجاوا تھا اس کو بھی اونٹنی سے اتار کر نیچے رکھ دیا گیا، اور میں قضائے حاجت کے لیے اس پڑاؤ سے ذرا فاصلے پر باہر چلی گئی۔ فراغت پا کر جب میں اپنی قیام گاہ پر آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار کہیں گر چکا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے گئی، مجھے وہاں پر دیر لگ گئی،
اس کو میں تلاش کرنے لگی اور ادھر لشکر روانہ ہو رہا تھا، اور میرا کجاوا جن لوگوں کی ڈیوٹی تھی اونٹنی پر رکھنے کی، انہوں نے اس کجاوے کو اٹھا کر اونٹنی کے اوپر رکھ کر رسیوں سے باندھ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دبلی پتلی اور کم وزن خاتون تھیں۔ کجاوا اٹھانے والوں کو پتہ نہ چلا کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود نہیں ہے، چنانچہ اس خالی کجاوے کو اونٹنی پر رکھا گیا، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو جو کجاوا اور جو قافلہ تھا وہ جا چکا تھا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئیں جہاں پر قافلہ تھا، وہاں پر رک گئیں، بیٹھ گئیں۔ بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھیں وہ بوجھل ہوئیں، نیند کا غلبہ ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور آپ کی پیاری اماں جان وہ سو گئیں، آرام فرما ہو گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کی خدمت پر مامور تھے، آپ موقف کاروں میں سے تھے۔ موقف کار اس کو بولتے ہیں کہ جب قافلہ چلا جاتا ہے تو قافلے کے پیچھے ایک دو اشخاص کو مامور کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ٹھہریں، قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں، اگر کوئی چیز کسی کی اس جگہ پر رہ جائے یا گر جائے اس کو اٹھائیں اور آ کر امیر کارواں کو دیں، اور جس کی چیز ہو وہ اس تک پہنچا دیں۔ تو ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ تو اب وہاں پر آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری اور آپ کی پیاری اماں جان آپ نیند سے بیدار ہوئیں، اور آپ نے فوراً چادر کے اندر اپنے چہرے مبارک کو، اپنے جسم کو چھپا لیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹنی سے نیچے اتر آئے۔ میری اور آپ کی پیاری اماں جان اس اونٹنی پر با پردہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی چادر سے ڈھانپا ہے، اس اونٹنی پر سوار ہو گئیں، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا، اور آپ قافلے کے پیچھے پیچھے رواں دواں ہو گئے۔ اور وہ اونٹنی جو تھی جس پر میری اور آپ کی پیاری اماں جان تشریف فرما تھیں، وہ قافلے کے ساتھ جا کر مل گئیں۔ رستے میں جہاں پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر گئیں، اور قافلے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوبارہ حکم دیا، اور وہ کچابے کے اندر باپردہ تشریف فرما۔ یہ تھا واقعہ۔ لیکن کچھ منافقین نے، بدبختوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دیں۔ جس نے سب سے زیادہ تشہیر کی اس منافق کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ وہ بدبخت ہے جس نے سب سے زیادہ اس واقعہ کی تشہیر کی۔ منافقین، مشرکین، کفار، وہ سارے میری اور آپ کی پیاری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریکٹر، کردار کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے۔ ہر جگہ پر اس بات کا ذکر ہونے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت خاموشی اختیار کی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جسم اطہر تو اتنا پاک ہے کہ مکھی بھی کبھی آپ کے جسم اقدس کے اوپر نہیں بیٹھی، کیونکہ وہ نجاست کے ساتھ آلودہ ہوتی ہے۔ رب کائنات کو یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پر مکھی بیٹھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرہ اس طرح کے معاملے میں شامل ہو جائیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جتنی بھی پاک دامن بیویاں میرے آقا کے نکاح میں آئیں وہ ساری کی ساری پاک ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ زمین پر چلتے ہیں تو آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس رب کائنات نے آپ کے سائے کی اتنی حفاظت فرمائی کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، تو یہ نازیبہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ غرض کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا، اور مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کائنات کو اتنا بھی گوارا نہیں۔ آپ نے عرض کی کہ آپ کے پائے اقدس کے نالین مبارک میں نجاست کی آلودگی ہو تو وہ آپ کو خبر دے دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے جو یہ بکواس کر رہے ہیں؟ مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مولا کا یہ لقب میرے آقا نے دیا، وہ شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں۔ اتنی شان کی مالک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو صحابہ نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ میری اہلیہ کا دامن اس تہمت سے پاک ہے۔ خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم کھا کر میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہلیہ کا دامن اس تہمت سے پاک ہے۔ اب صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بیان کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن کی گواہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ واپس آئے تو ان دنوں میں بیمار ہو گئی، میں گھر میں ہی تھی، 1 ماہ سے زیادہ عرصہ میں بیمار رہی، اور میرے بارے میں یہ جو الزامات منافقین لگا رہے تھے، مشرکین لگا رہے تھے، مجھے اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ پھر ایک دن ایک عورت، ام مستح نام کی ایک عورت میرے پاس آئی، انہوں نے جب مجھے یہ باتیں بتائیں تو میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، میں پریشان ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں کچھ دنوں کے لیے اپنے ابا جان کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تو اپنے گھر گئیں، اپنی اماں جان سے ملی تو اماں جان نے ساری باتیں بتائیں کہ یہ منافقین بدبخت اس طرح کی باتیں تمہارے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو میری اور آپ کی پیاری اماں جان
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. ساری رات روتی رہیں، دن کو بھی روتی رہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز آقا تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے پاس تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، اور اگر تم بری ہو، پاک ہو، تو انشاءاللہ ان قریب رب کائنات تمہاری پاک دامنی کے بارے میں فرمائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں کی آنسو تھم گئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رب کائنات تیری پاک دامنی، تیری پاکیزگی کے بارے میں فرمائے گا. تو اس خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں کے جو آنسو تھے وہ رک گئے، وہ تھم گئے. اب آپ فرماتی ہیں کہ میں یہ امید رکھتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید رب کائنات خواب میں فرمائے گا کہ اے میرے پیارے محبوب تیری زوجہ جو ہے وہ پاک دامن ہے. لیکن آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر وحی کے آثار نمودار ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینہ موتیوں کی طرح چمکنے لگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب کائنات نے وحی فرمائی، اور جب رب کائنات نے وحی فرمائی تو میرے آقا نے تبسم فرمایا، اور میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رب کائنات نے تمہیں پاک گردانا ہے، رب کائنات نے تمہاری پاک دامنی کے بارے میں وحی نازل فرما دی. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا ذکر فرمایا. 18 آیات رب کائنات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں فرمائی. سورہ نور آیت نمبر 4 رب کائنات نے ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا. رب کائنات نے فرمایا، جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر وہ 4 گواہ معائنے کے لیے لے کر آئیں، اگر وہ نہ لا سکیں تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں اور ان کی گواہی کو کبھی بھی نہ مانا جائے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پاک دامنی کی گواہی رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں دی. اب اس دور میں منافقین نے آپ کی پاک دامنی پر الزام لگایا تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی. آج بھی کچھ بدبخت اسی واقعہ افک کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنی زوجہ کی پاک دامنی کا ذکر فرما دیتے. حضور کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہ تھا. آج کے منافقین اس واقعہ افک کو بیان کرتے ہوئے حضور کے علم غیب کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم کوئی نہ تھا. اس دور کے منافقین نے اس واقعہ افک کی بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی. آج بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی پر عیب لگاتے ہیں، معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی پاک دامنی کی گواہی رب کائنات نے بھی دی۔ اب حضور کا خاموش رہنا اس کی وجہ کیا ہے؟ خاموش رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضور فوراً اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان کرتے تو منافقین کہتے دیکھو اپنی بیوی کی پاک دامنی کو بیان کرنا شروع کر دیا، ان کی فیور کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت عملی کے تحت خاموش رہے، اور اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کی پاک دامنی کو فوراً بیان کر دیتے تو وہ بنتی حدیث، اور حدیث کو جھٹلانے والے منافق بھی آج کل کے دور میں پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ کہہ دیتے یہ حدیث تو ضعیف حدیث ہے۔ اگر حضور پاک دامنی کا اعلان کرتے وہ حدیث بنتی، اور منافقین کہہ دیتے یہ تو ضعیف حدیث ہے، اس کا راوی کمزور ہے، یہ حدیث تو مانی نہیں جا سکتی۔ اب رب کائنات نے جب قرآن میں آپ کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا تو قرآن مجید فرقان حمید کو جو جھٹلائے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیات نازل کرنے کا رب کائنات کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر امام جب نماز پڑھائے گا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو بیان کرے گا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس واقعہ افک سے مسلمانوں کو ایک نعمت ملی، اور وہ تیمم کی نعمت تھی کہ جب کافروں نے پڑاؤ کیا، پانی ختم ہو گیا، تو رب کائنات نے تیمم کی آیات نازل فرما دی، اور تیمم کا جو تحفہ تھا یہ مسلمانوں کو ملا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بڑا طویل واقعہ تھا، میں نے مختصراً آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ میری اور آپ کی پیاری ماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاک دامنی کی گواہیاں خود رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں دی ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زوجہ سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بدگمانیاں رکھی، برا بھلا کہا، ان کو صحابہ نے، ان گالیاں دینے والوں کو، برا بھلے کہنے والوں کو صحابہ نے بدکار کہا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس معاملے میں میری مدد کرے؟ تو حضور کے دو غلام تیار ہو گئے کہ اس منافق کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضور نے پھر منع کر دیا کہ اگر تم لوگوں نے یہ کام کیا کہیں کل کو آنے والے منافق یہ نہ کہیں، یا آج کے دور کے منافق یہ نہ کہیں کہ اپنی بیوی کی فیور میں اس منافق عبداللہ بن ابی سلول کو قتل کروا دیا تاکہ گواہی باقی نہ رہے۔ تو حضور نے پھر منع کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے پر ہمارے جیسے لاکھوں قربان، ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن پر ہماری ہزاروں مائیں بھی قربان۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح عقیدوں کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔